السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گورکن کو جیب سے 8,000 روپے نکال کر دیے اور بولا کہ دیکھو جیسے تم کو سمجھایا ہے ویسے ہی قبر کھود دینا، یہ میرا نمبر ہے، جنازے سے 5 گھنٹے پہلے تم کو کال کروں گا، تم مجھے مس کال دے دو۔ اس نے چپ چاپ پیسے پکڑے، میرا نمبر ملایا، مس کال دی اور چل دیا۔ نہ اس کے آنکھوں میں کوئی دکھ تھا نہ ہی درد، کیونکہ اس کی روزی روٹی قبر کھودنے سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں ایک قبر کے سرہانے گر گیا۔ ہمت کر کے اٹھا تو قبر کے کتبے پر بڑا بڑا نام رانا امیر علی درج تھا، جس کے سرہانے سے بارش کا پانی اندر جا کر تباہی مچا چکا تھا۔ قبر مکمل بیٹھ چکی تھی۔ 7 مربع زمین، کروڑوں روپے کی فیکٹریاں اور 4 بڑے بنگلوں کا مالک مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہادی حیات سنبھل جاؤ، آج تم اپنے پیارے دوست کو دفنانے آ رہے ہو، کل تم بھی یہاں ہوگے۔ مجھے یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں ایک دوست کی فوتگی کی جھوٹی خبر ملی تو بھاگتے بھاگتے اس کے گھر پہنچا۔ جب سامنے اس کو صحیح سلامت دیکھا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے، بہت لعن طعن کی تو دوست کہنے لگا، ہادی حیات سنو، اگر میں فوت ہوا ہوتا تو شہر شجاع آباد کی دکانیں اس طرح کھلی نہ ہوتی بلکہ پورا بازار بند ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ واقعی میرا دوست فوت ہو گیا۔ اس کی فوتگی پہ بازار میں کوئی دکان بند ہونا تو دور کی بات، اس کے سگے بھائی کی بھی دکان کھلی ہوئی تھی۔ بھائی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ جنازہ لیٹ ہے، دودھ دہی خراب نہ ہو جائے، میں جلدی سے ان کو بیچ کر دکان بند کر کے آتا ہوں۔ پتہ ہے قبرستان ہم جیسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا رک جائے گی، لیکن افسوس دنیا چلتی رہتی ہے، نہ شہر بند ہوتا ہے اور نہ ہی دکان۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔